بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، اس ریجن کی اور ایشیا کی سیاست بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ یعنی ایشیا کی دو بڑی طاقتیں روس اور چین اب ایک نئے انداز سے باہمی متحد ہو کر ایمرج کر رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو سرد جنگ میں ہمیں دکھائی نہیں دی تھی، جہاں روس ایک پوری طرح مغربی بلاک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ رہا تھا، مزاحمت کر رہا تھا، ان کے راستے روک رہا تھا، ان کے ساتھ سینگ پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہیں چائنا بڑا محتاط اور متحمل قسم کی پالیسی پر اپنے خول میں بند رہ کر اپنی پالیسیز پہ چل رہا تھا، اور وہ تصادم سے گریز کر رہا تھا۔ جہاں جہاں اس کے تصادم کی ممکنہ کوئی صورت بن بھی رہی تھی تو وہ اس سے پہلو تہی کر رہا تھا، اس سے دامن بچا رہا تھا، اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی واضح مثال چین اور بھارت کا تنازع ہے، اس کی واضح مثال تائیوان کا تنازع ہے، اور بہت سے ایسے تنازعات ہیں کہ جن میں چین کو گھسیٹنے کی ایک حکمت عملی اختیار کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود چین نے بہت تحمل اور صبر کا مظاہرہ کر کے سرد جنگ کا وہ زمانہ جو ہے وہ جیسے تیسے گزار لیا۔ اب جب کہ یونیپولر ہوتی ہوئی جو دنیا تھی، ایک زمانہ اس عرصے میں بھی گزر گیا جب دنیا یونیپولر رہی، امریکہ اس دنیا کا واحد مدار المہام رہا، امریکہ اس دنیا کی واحد سپر طاقت کے طور پر دنیا میں موجود رہا۔ اس نے جہاں چاہا اپنا ایجنڈا نافذ کیا، جہاں چاہا جس ملک پر چڑھائی کر دی، جس ملک میں ہیلوں بہانوں سے کسی بھی ملک کے ساتھ یا کسی بھی عالمی رہنما کے ساتھ اس کی کوئی کھٹ پٹ شروع ہوئی تو امریکہ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا سہارا لے کر اس ملک پر چڑھائی کر لی۔ یہ خلیج کے ملکوں میں گزشتہ دہائیوں کے دوران عام طور پر یہ واقعات دیکھنے کو ملے ہیں۔ اب جب کہ چین اور روس ایک نئے انداز سے ایمرج کر رہے ہیں، وہ اس صدی کو ایشیا کی صدی بنا رہے ہیں، وہ فیصلہ سازی کے مراکز کو، وہ تجارت کو، وہ باہمی ملکوں کی جو تجارت ہے جس پر ڈالر کا غلبہ اور قبضہ ہے، اس کو وہ ایشیا کی صدی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کی تجارت کا اور فیصلہ سازی کا جو مرکز ہے وہ اب مغرب سے مشرق کی طرف واپس لوٹ آئے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو مغرب کو گوارا نہیں ہے، اور مغرب دوبارہ ایک سرد جنگ کا سا ماحول چھیڑ رہا ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی ملکوں کو اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے جیسے سرد جنگ کے زمانے میں ایک لکیر کھینچ دی گئی تھی کہ یہ ممالک جو ہیں یہ سوویت یونین کے، یہ کمیونسٹ بلاک کے الائیز ہیں، اور یہ ممالک جو ہیں یہ مغربی بلاک کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اسی مارا ماری اور اسی کشمکش کا شکار رہا، اور اس کا جو بہت قیمتی وقت ہے جو ایک بڑی طاقت کے طور پر ایمرج کرنے کا، وہ بھی ضائع ہو گیا اسی کشمکش میں، اسی گوں مگوں کی کیفیت میں۔ بلکہ امریکہ کا ایک واضح اور بے دام قسم کا الہی اور اتحادی بن کر پاکستان نے اپنا وہ وقت جو ہے وہ گنوا دیا۔ سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدات میں گھر کر امریکہ کے ساتھ اپنی جو نسبت جوڑ کر پاکستان نے مغرب میں جو کمیونسٹ بلاک تھا اس کو اپنے بالکل مخالف بنائے رکھا۔ اور آج جب یونیپولر دنیا بدل رہی ہے اور ایک بار پھر یہ جو دنیا ہے ڈائی پولر ہوتی جا رہی ہے، اور روس اور چین جو اس علاقے کی طاقتیں ہیں وہ ایک طرف ایران کے ساتھ جو راہ و رسم بڑھا رہی ہیں، افغانستان کے ساتھ راہ و رسم بڑھا رہی ہیں، اور اسی طرح وہ جو دوسرے علاقائی ممالک ہیں یعنی بھارت کو بھی وہ اس کشمکش میں بڑی حد تک نیوٹرل کر چکی ہیں، تو ایسے میں دوبارہ پاکستان کے جو بازو ہیں وہ کھینچنے کا ایک عمل جاری ہے۔ امریکہ پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے ایک بازو کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، بلکہ کھینچ چکا ہے، بلکہ اپنے مدار کی طرف لے جا چکا ہے، اور چین اس کا ایک بازو پکڑے ہوئے ہے جو 60-65 بلین کی جو سرمایہ کاری ہے اس کے ذریعے بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے
تجارتی اور منصوبوں کے ذریعے، توانائی کے منصوبوں کے ذریعے وہ پاکستان کا بازو تھامے ہوئے ہے، اور امریکہ پوری قوت کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور امریکہ کے پاس پاکستان کے لیے کوئی طویل المیعاد قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ جس سے پاکستان اپنی بنیادوں پر کھڑا ہو، جس سے پاکستان اپنے اس طاقت کی بنیاد پر، اپنے پروں کی بنیاد پر پرواز کرنے لگے، اڑنے لگے، وہ زمین سے اٹھ کر چلنے کی اس میں سکت آئے، طاقت آئے۔ تو ایسا کوئی منصوبہ اس وقت تک امریکہ کے کسی جو بلو پرنٹ میں یا اس کے ماسٹر پلان میں نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسے میں جو روس کے سربراہ ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے دوبارہ جو ہے جو ایک روس کا صدر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے چین کا دورہ کیا، اور یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں اس پر لکھا جا رہا ہے۔ جو بھارت کی، چائنا کی امور کی بہت جانے مانے قسم کے ایکسپرٹ ہیں، پروین ساہنی، انہوں نے اس پر ایک ولاگ کیا ہے، دی فورس میگزین کے وہ ایڈیٹر بھی ہیں، اس پر وہ لکھ بھی رہے ہیں مسلسل، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ چین اور روس کے نہ صرف باہمی تعلقات کو بلکہ جو طاقت کا ایک توازن وہ قائم کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ولادیمیر پوٹن نے ایک ایسے موقع پر یہ دورہ کیا، اور یہ ان کا پہلا دورہ تھا منتخب ہونے کے بعد، جب وہ 5ویں بار روس کے صدر منتخب ہوئے تو پہلی دفعہ انہوں نے جو دورے کے لیے انتخاب کیا وہ چین کا تھا، اور یہ ایسے میں کہ جب مغرب ان پر پابندیاں لگا چکا ہے یوکرین کی جنگ کے بعد، اور روس جو ہے وہ خاصا اقتصادی طور پر کچھ خاصی مشکلات کا شکار ہے، گو کہ مغربی ممالک، یورپی ممالک بھی جوابی پابندیوں کے باعث، جوابی اقدامات کے باعث اور اس جنگ کے باعث وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں، لیکن روس بھی ظاہر ہے آئسولیشن میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی کمپنیوں کے اثاثہ جات انہوں نے ضبط کیے ہیں، اور وہ جو اثاثہ جات ہیں ان کی جو انکم ہے وہ یوکرین کو منتقل کرنے کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، اور اس طرح جو رشیا ہے وہ بھی مشکل میں ہے۔ تو جب انہوں نے دورے کے لیے چین کا انتخاب کیا تو مقصد یہی تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس کو بڑھایا جائے۔ صدر شی جن پنگ نے ان کا بہت پرزور استقبال کیا۔ چین کے جو بیجنگ کے گریٹ ہال میں ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی، جہاں پیوٹن نے مسٹر شی جن پنگ کو اپنا بڑا بھائی قرار دیا، اور شی جن پنگ نے بھی چین کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو ایک لازوال قرار دیا، اور کہا کہ یہ دوستی جو ہے یہ آگے بڑھے گی مشترکہ مقاصد کے تحت، امن عالم کے لیے اور مشترکہ مقاصد کے لیے۔ اور اسی موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کی جنگ کو پھیلانا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کو سمیٹنا مقصد ہے، اور یوکرین کی جنگ میں جو چین نے ایک کردار ادا کیا ہے، متوازن کردار ان کے مطابق پیوٹن کے، تو اس پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسی طرح چین اور روس کے تعلقات کو امن کے لیے سازگار قرار دیا گیا، اور دنیا میں انصاف کے حصول کے لیے بیجنگ چین کے ساتھ ہر ممکن حد تک تعاون کرے گا، کام کرے گا، یہ کہا گیا۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ وقتی نہیں ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں، اور بلکہ ہم جو مل کر ایک عالمی نظام کو اور ایک جمہوری عالمی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے دونوں نے اس بات پر تنقید کی کہ امریکہ دوبارہ سرد جنگ کی ذہنیت میں چلا گیا ہے، اور اس کو یہ غرض نہیں ہے اپنی اس جنگ کے مفاد میں کہ وہ اس کشمکش میں، اس کشیدگی میں، اس سرد جنگ کی ذہنیت میں وہ چھوٹے گروپوں کی سلامتی کے معاملات سے اور علاقائی سلامتی کے معاملات سے بھی بے نیاز ہو گیا ہے، یعنی وہ اپنی طرف ملکوں کو گھسیٹ رہا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ اس گھسیٹنے کے، اس کھینچنے کے، اس ڈریگ کرنے کے ہر قیمت پر
ان ملکوں کے، پاکستان جیسے ملکوں کے جس کا انہوں نے نام نہیں لیا، یا دوسرے چھوٹے ملک جو ہیں ان پر اثرات کیا مرتب ہوں گے، ان کی داخلی جو سٹرکچر ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ نام لے کر امریکہ پر تنقید کی گئی تھی. امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ روس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے چین کو نیوٹرل کرنا ضروری ہے. پچھلے دنوں امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا. انہوں نے چینی صدر کو دھمکانے کے انداز میں کہا تھا کہ وہ اس پھڈے میں نہ پڑے اور روس سے دور رہے، اور لیکن چین نے ترکی بترکی اس کا جواب دیا تھا. اور مطلب یہ تھا کہ چین اب اس معاملے میں کوئی ہجمونی جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اسی میں جو پروین ساہنی ہیں بھارت کی تجزیہ نگار، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس دورے کا ایک اہم مقصد جو ہے وہ جو ڈالر میں تجارت ہے یا ڈالر ہے اس کو ریپلیس کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈسپلیس کرنا ہے، دیس نکالا دینا ہے، بھگا دینا ہے اس ریجن سے، اور اس کی جگہ متبادل جو تجارت کے ذرائع ہیں، کرپٹو کریسی ہے یا دوسری چیزیں ہیں یا جو بھی متبادل ہیں طریقے ہیں، ان کو اپنانا ضروری ہے. یا جو مقامی کرنسیاں ہیں اپنی اپنی، ان میں وہ تجارت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اگر یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے، یہ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے یا یہ کامیاب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا جو اقتصادی عروج تھا، جو بالادستی تھی، اس کو زوال کا ایک دیمک لگ گیا ہے. لیکن یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جو اپنے سارے انڈے ڈنڈے اور جھنڈے امریکہ کی ٹوکری میں ڈال چکا ہے، اور اسے اس بات کی بھی پرواہ پاکستان کے جو منصوبہ ساز ہیں انہیں نظر نہیں آ رہی. انہیں اس بات کی فکر بھی لاحق نہیں کہ وہ چین سے لاکھوں جو بلینز ہیں وہ لے بیٹھے ہیں اور آگے بھی قرضے لے رہے ہیں. ان کی معیشت کا جو پہیہ ہے، سانس ہے، وہ بھی چین کے پیسے سے چل رہا ہے. جو ان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کی رونقیں بھی جو تھوڑی بہت ہیں وہ بھی چین کے دم قدم سے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنا جو وزن ہے وہ مغربی بلاک کے پلڑے میں پوری طرح ڈال چکے ہیں، اور وہ نہ صرف اقتدار اعلیٰ اور حقیقی آزادی کے تصورات سے بہت دور نکلتے جا رہے ہیں. اور یہ وہ نقطہ ہے جو پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، منصوبہ ساز ہیں، پالیسی ساز ہیں، وہ ایک بار پھر اس بدلتی ہوئی، تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے لیے ایک متوازن راستہ اپنائیں اور اختیار کریں.